نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی والد کرام، اللہ کے صدر طرح اسٹیج پر تشریف فرما تمامی علماء کرام و مشائخ اعزام، مفتیان کرام و طلباء اعزام، آج کی یہ مختصر سی تقریب سعید جس عنوان سے ہے کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرمائے، سب کے سب ہماری یہ عزت کے لائق ہیں، قابل احترام ہیں۔ میرے انتہائی شفیع دوست و مہربان حضرت علامہ مولانا قاری ولی جان صاحب فاروقی دامت برکات عالیہ پوچھ رہے تھے کہ کس عنوان سے یہ آج کی تقریب ہے، تو تھوڑا سا میں اس حوالے سے بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ دراصل ہمارے اس ادارہ جامعہ کمزور کے اندر جو کہ حضرت علامہ مولانا حامد رضا بیری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد بیری صاحب کی سرپرستی میں اور میں بھی گئے بغیر کے ساتھ شریک رہتا ہوں، ان کی سرپرستی میں جامعہ کا ظلم جس کے اندر الحمدللہ 45 طلباء کی تعداد جو درس نظامی کی ہے، عامہ سے لے کر عالیہ تک یہاں پر درس نظامی کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی 3 اساتذہ کرام جو درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شعبہ حفظ کے علاوہ 5 کلاسیں جو ظہر کے بعد ناظرہ کی بھی ہیں، کثیر تعداد میں یہاں طلباء موجود ہیں جو کہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ ماہانہ ایک علمی فکری تربیتی نشست ہوتی ہے، پچھلے یا اس سے پچھلے مرتبہ ہمارے عزیز القدر علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف لائے تھے۔ اس طرح دیگر علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمارے طلباء کی تربیت فرماتے ہیں، اور آج خاص طور پر ہمارے ادارے کے ناظم تعلیمات حضرت علامہ مولانا حامد رضا بیری صاحب، میرے عزیز القدر حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین قادری صاحب، میرے انتہائی عزیز القدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، میرے بھتیجے حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز حسین بیری صاحب، یہ ابھی عمرے سے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو بندہ گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے، ہم لوگ گنبد خضرا کی زیارت پر نہ پہنچ سکے لیکن کم از کم ان آنکھوں اور چہروں کی زیارت ضرور کر رہے ہیں کہ جو گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وقت مختصر تھا، مختصر وقت کے اندر میں نے آج ایک قرآن مجید فرقان حمید کی بالکل چھوٹی اور مختصر سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر صرف و نحو کے اعتبار سے ہمارے طلباء کی آج تربیت اس میں شامل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکین گنبد خضرا کا ذکر بھی اس کے اندر آئے گا۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا تاکہ بچوں کی تربیت اس میں شامل حال رہے اور مکین گنبد خضرا کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اپنے رب کے لیے
نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اس عید پر تشریف فرما کثیر تعداد کے اندر علماء میں سے میرے شاگرد بھی شامل ہیں، میرے دوست بھی شامل ہیں، میرے اساتذہ بھی شامل ہیں، سینئر بھی شامل ہیں، تو ان کو تو اپنا سبق سنانا مقصود ہے، اور خاص طور پر طلباء کرام کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم جو صرف و نحو پڑھتے ہیں، صرف و نحو کو سیکھتے ہیں، صرف و نحو کا مقصد صرف صیغے اور ان کی تعلیلات نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کی صحیح معنوں میں تحقیق کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ صرف سورہ کوثر کو اگر دیکھ دیا جائے تو سورہ کوثر کی مکمل اگر تفسیر کو صرف و نحو کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایسا لگتا ہے کہ قرآنی اعجاز کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ حروف کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے اگرچہ مختصر ترین سی صورت ہے، لیکن معانی اور مطالب کے اعتبار سے، مفاہیم و رموز کے اعتبار سے، اور رموز و اسرار کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ دیکھیں ایک ہی کلمہ اگر ہم لے لیں، ایک جملہ لے لیں، میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا معنی یہ ہے بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس بات کی طرف توجہ کریں، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، ہم سب جانتے ہیں، میرا رب چاہتا تو یہ فرماتا اعطیتک، میں نے عطا کیا۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے لیے واحد متکلم کے صیغے استعمال فرماتا ہے، کسی مقام پر جمع کے صیغے استعمال فرماتا ہے۔ اے اللہ ضرورت یہاں تھی تو یہ فرماتا کہ اعطیتک، میں نے عطا کیا، لیکن اس مقام پر واحد متکلم کو چھوڑ کر جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت کے اندر میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ زمین و آسمان پر بھی میں نے لازم کیا ہے، جن و انسان پر بھی میں نے لازم کیا ہے، ساری مخلوق پر آپ کی تعظیم کو میں نے لازم قرار دے دیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کی محبت میں ساری کائنات مستغرق ہے، اس لیے میں نے واحد متکلم کی جگہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم ہی آپ کو خیر کثیر عطا کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، چلو اعطیتو کی جگہ اعطینا فرما دیتا، پھر انا کا ذکر کیوں فرمایا؟ اتنا فرماتا اعطینا، پھر بھی جمع کا صیغہ تھا۔ علماء ذیبکار اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر انا کا ذکر نہ ہوتا، اعطینا کا ذکر ہوتا، اس کا معنی یہ بنتا، یہ جملہ فعلیہ بن جاتا، جملہ اسمیہ نہ بنتا، اور جملہ فعلیہ کے اندر تجدد ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کے اندر حدوث ہوتا ہے، وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے ہے، یہ اس میں تجدد ہے، یہ اس میں حدوث ہے، یہ اس میں فنا ہے۔ فرمایا نہیں محبوب جملہ اسمیہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے آپ کو عطا کیا اس کے اندر بقا ہی بقا ہے، دوام ہی دوام ہے، جو کچھ ہم نے عطا کیا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے عطا کیا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے، آپ دیکھیں ہمارے خادم درود السلام پیر طریقت رحمت شیخ علامہ حامد رضا میروی صاحب درود السلام کی فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کا تو مشن ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے درود السلام کی آیت کے اندر بھی میرا رب چاہتا تو فرماتا یصلی اللہ و ملائکتہ علی النبی، اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے، اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے۔ اللہ فرما دیتا یصلی اللہ و ملائکتہ، یہ نہیں فرمایا بلکہ اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل فرمایا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی بھی یہ ہے محبوب اگر جملہ فعلیہ ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی دوام نہیں رہے گا، ہمیشگی نہیں رہے گی۔ جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے۔ محبوب ہمیشہ جب سے میں ہوں آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوں، محبوب جب تک میں ہوں
پڑھتا رہوں گا، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے اللہ کے لیے کب اور تب کا لفظ سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ تو وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ رب العزت یہ ساری مخلوق حوادثات میں سے ہے جو واجب الوجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس نے بتا دیا کہ حبیب کی ذات پر بھی درود ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا ساری کائنات ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب آپ کی حمد و ثنا پھر بھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے اندر دوام ہے، میں واجب الموجود ہوں۔ محبوب جب سب کچھ ختم ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، جب میری تعریف کرنے والا پھر کوئی نہیں رہے گا، محبوب تیری تعریف پھر بھی باقی ہوگی کہ میں خود خالق کے کائنات میں موجود ہوگا۔ اسی لیے دیکھ رب ذوالجلال نے ایک دوسری بات یہ ہے اعطیناکا، آپ جانتے ہیں علماء ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اسماء گرامی کو القاب کے ساتھ ذکر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الرسول، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، لیکن کہیں کہ اللہ رب العزت نام اس میں گرامی میں ذکر فرماتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن قربان جائیے جب یہاں عطا کی بات آئی، محبوب کو دینے کی بات آئی، اللہ رب العزت چاہتا تو یہ فرماتا انا اعطیناک النبی، فرماتا اعطیناک الرسول، یا فرماتا اعطیناک محمدا، بے شک اے محمد ہم نے آپ کو دیا، اے نبی ہم نے آپ کو دیا، اے رسول ہم نے عطا کیا، لیکن جب یہاں بات آئی اللہ رب العزت نے نہ مقام نبوت کو ذکر فرمایا، نہ وصف رسالت کا ذکر فرمایا، بلکہ نہ نام اس میں گرامی کو ذکر فرمایا، بلکہ ایک ضمیر کا ذکر فرمایا۔ علماء جانتے ہیں ضمیر محض ذات سے عبارت ہوتی ہے، نہ وصف کا ذکر ہے نہ ذات کا ذکر ہے، بتانا یہ مقصود تھا۔ محبوب اگر ہم اعطینا النبیہ فرما دیتے الرسول فرماتے، کوئی لوگ یہ سمجھتے کہ نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی ملا ہے وصف نبوت کی وجہ سے ملا ہے، وصف رسالت کی وجہ سے ملا ہے، اللہ رب العزت نے وصف نبوت کو ہٹا کر اس مقام پر وصف رسالت کو ہٹا کر ضمیر کا ذکر کر کے یہ بتا دیا محبوب ہم نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے محض آپ کی ذات کا اعتبار کر کے عطا کیا۔ وصف نبوت بھی الگ بات ہے، یہ انسان سمجھ لے جو بندہ جس کو محض ذات کی وجہ سے ملتا ہو، محض ذات کی وجہ سے اللہ ان کے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، تو جسے وصف نبوت کی وجہ سے ملا ہو تو اس کو کس انداز سے عطا فرمایا ہوگا۔ اسے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور علماء جانتے ہیں کوثر کے کئی معنی ہیں، بے شمار معنی علماء نے لکھے ہیں، اور ایک معنی یہاں پر نبی علیہ السلام کے اولاد مبارک بھی ہے، یہاں علماء بھی مراد ہیں، اولیاء بھی مراد ہیں، اور یہاں پر حوض کوثر بھی مراد ہے، قرآن بھی مراد ہے، بے شمار معنی ہیں، بے شمار معنی ہیں، لیکن ایک معنی جو آپ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کم و بیش آپ نے پڑھا لکھا سنا ہو، بہت سارے کم طلباء ہوں جنہوں نے نہ سنا ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر فعل کے وزن پر کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، کوثر فعل کے وزن پر کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور کوثر کا معنی یہ ہے کثرت کی بھی کثرت، کثرت کی کثرت، ایک ہوتا ہے کثیر، محبوب ساری کائنات اگر دے دی جائے، ساری کائنات کی نعمتیں دی جائیں، وہ کوثر نہیں بنتی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب جتنی بھی نعمتیں دنیا کی ہیں، جو کچھ بھی میں نے پیدا کی ہیں، وہ سب کی سب میں نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوثر نہیں بن سکتی، پھر بھی وہ کثیر کے اندر شامل ہوتی ہے، کوثر وہ بھی نہیں بن سکتی۔ محبوب سارا کچھ دے دیا، یہ تو کثیر ہے، محبوب ہم نے آپ کو کثیر نہیں بلکہ آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے اللہ پھر کوثر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا محبوب جہاں کثرت کی بھی انتہا ہو جائے اس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ساری نعمتیں ہیں ان کو جمع کیا جائے وہ کثیر بنتی ہیں، اور جہاں کثرت کی انتہا ہوتی ہے اس سے وحدت ثابت ہوتی ہے، اس وحدت سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر مراد ہے۔ فرمایا محبوب الکوثر کا معنی یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو آپ کو دے دیا ہے، ہم تمہارے ہو گئے ہیں، فصلی لربک وانحر، اب جب سب تمہارا ہو گیا ہے محبوب اب آپ بھی اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں، نماز بھی پڑھیں
اور قربانی بھی دے. یہ نماز بھی پڑھنی ہے, قربانی بھی دینی ہے, جس کا معنی یہ ہو گیا محبوب ہم تمہارے ہو گئے, تم ہمارے ہو گئے, اور جو ہمارا ہوگا وہ تمہارا ہوگا, اور جو تمہارا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. ان شانئک هو الابتر, دونوں سورے اور کبرے کو جمع کر دیا جائے, نتیجہ یہ نکلے گا ان شانئک هو الابتر, محبوب جو آپ کا نہیں ہوگا وہ ہمارا بھی نہیں ہوگا. ان شانئک هو الابتر, اے محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا, جو آپ کا مخالف ہوگا, جس کے سینے کے اندر آپ کا بغض ہوگا, اناد ہوگا, وہ ابتر رہے گا, بے نام و نشان رہے گا. محبوب جو تمہاری غلامی کے اندر آ جائے گا, تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈالے گا, محبوب جو تمہارا ہو جائے گا وہ ہمارا بھی ہو جائے گا. اور علماء کرام جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھانے والے ہیں, یہاں پر سینئر اساتذہ بھی موجود ہے. شان آقا عربی گرامر کے بعد سے دیکھا جائے یہ انا کا اسم ہے, اگرچہ اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن انا کا اسم ہے, اور الابتر یہ انا کی خبر ہے. اور جانتے علماء جب مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر آ جاتی ہے وہ ضمیر فصل کی کہلاتی ہے. ان شان آقا یہ اسم ہے انا کا, الابتر یہ خبر ہے انا کی. اور علماء جانتے ہیں جب مشتق پر حکم لگتا ہے, یہ قاعدہ قانون آپ یاد کر لیں, جب بھی مشتق پر حکم لگتا ہے اس حکم کی جو اس کا مصدر ہوتا ہے اس حکم کی علت بن جاتا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ شان یا کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے, اس سے شنعن, 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 شنعان, 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 یہ سارے مصدر آتے ہیں, کئی مصادر آتے ہیں شنعان پر, جس کا معنی یہ ہے اس حکم کی علت شنعان ہے, اس حکم کی علت شنعان ہے, اس حکم کی علت دشمنی ہے. اس کا معنی یہ ہوگا محبوب علت جہاں جہاں پائی جائے حکم وہاں وہاں پایا جاتا ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے محبوب میری مخلوق میں سے جس کے اندر بھی شنعان ہوگا, بغض ہوگا, عداوت ہوگی, محبوب ہر وہ بندہ وہ ابتر کہلائے گا. علت جہاں جہاں گھومتی جائے گی حکم وہاں وہاں گھومتا جائے گا. محبوب جو بھی آپ کا دشمن رہے گا, چاہے وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, اگر شنعان والی بیماری اس کے اندر موجود ہے محبوب ہم اس کو بے نام و نشان کر دیں گے. وہ عداوت ہے جس کے اندر بھی بغض ہوگا, جس کے اندر گستاخی ہوگی, محبوب وہ بے نام و نشان رہے گا. اس دنیا کے اندر بھی ذلت اس انسان کا مقدر بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی ذلت اس انسان کا مقدر بن جائے گی. اور قرآن پاک کے ذریعے سے ایک مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے. مفہوم مخالف اس کا متضاد, اس کا معنی یہ بنے گا جو آپ کا دشمن ہوگا وہ تو بے نام و نشان رہے گا. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے محبوب جس کے سینے کے اندر آپ کی محبت ہوگی, اے محبوب جس کے سینے کے اندر آپ کی محبت ہوگی اور جس نے اپنے گلے کے اندر آپ کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوگا, محبوب جو یہ جانتا ہوگا, جس کا یہ ایمان ہوگا کہ آپ کی ذات گرامی پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے. امت مسلمہ کی بقا, سلامتی اور ترقی کا راز اس بات پر منحصر ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشق کے مستحکم کیا جائے. اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق مضبوط ہو جائے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا. نہ فقط ایمان مضبوط رہے گا بلکہ کمال ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری جملہ عبادات بھی مقصد و مراد ہوگی. تو ان شان یا کا ابتر اس آیت مراد میں نے بتا دیا کہ رموز اسرار کے بعد سے اگر اس پر 3 گھنٹے تک گفتگو کی جائے پھر بھی ناکافی ہوتی ہے. اس کے باوجود میں نے وقت کے پیش نظر جو کہ سارے کے سارے یہاں پر اساتذہ موجود ہیں اور وقت کا خیال کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے, اسی بات پر بات کو ختم کروں گا. رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم تمہارے ہو گئے, فصل لربک وانحر, آپ ہمارے ہو گئے, اور ان شانئک هو الابتر, جو آپ کا نہیں رہے گا وہ ہمارا نہیں ہوگا, اور جو آپ کا غلام ہوگا اور آپ سے محبت کرے گا اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت اس انسان کا مقدر بن جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے رب الجلال ہم سب کی مختصر سے حاضری قبول منظور فرمائے, اور تمامی علماء, تمامی طلباء, تمامی ساتھی, بالخصوص اس ادارے جامعہ کنز العلوم جو کہ درود و سلام پروفیسر کے تحت چل رہا ہے, جس کی سرپرستی حضرت علامہ مولانا عامر رضا میروی صاحب, علامہ محمد شہزاد میروی صاحب اور ان کے باقی بھی معاونین جن سب کے قوت بازو ہیں, آپ سب ان کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی
رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے بتایا الحمدللہ یہاں پر صبح 7:30 سے 12 بجے تک درس نظامی کی کلاس ہے، جس کے اندر 45 طلباء درس نظامی کے اندر شریک ہیں جو اولا سے عالمیہ تک پڑھ رہے ہیں، اور میں بھی یہاں پر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اور میرے ساتھ دیگر 3 اساتذہ کرام حضرت علامہ مولانا مفتی رضوان علی شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام اکبر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بلال مہروی صاحب، یہ بھی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو دین و دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.